بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان چار یار باصفا، حضرت صدیقس تس دردانس، یس اول صاحبن ہیوت پانس ستی، عمر خطابس تس پہلوانس، یمی جنگ کور شیطانس ستی، حضرت عثمانس ابن عفانس، یم کتھ کر فرقانس ستی، حضرت شاہس شیر یزدانس، یم ژوٚٹ کھیٚیہِ مہمانس ستی، رسول خدایس شاہ سلطانس، یس امت پنن ہیٚیہِ پانس ستی، نُندرش عرض کور شاہ ہمدانس، نُندرش عرض کور شاہ ہمدانس، جنت مز ہیزم پانس ستی۔ اس کلام میں شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ عظمت چار یار باصفا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اے مسلمانوں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لانے والی پہلی شخصیت تھی، گو کہ قیمتی جواہر کے مانند یاروں کی مالا کا پہلا دانہ یہی صاحب بنے، جبکہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے دنیا میں عدل و انصاف کا وہ معیار قائم کیا جو دنیا کے سیاسی عمل کے لیے تاروز محشر مشعل راہ بنا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایسے پہلوان تھے کہ انہوں نے شیطان کے ساتھ بھی جنگ کی، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو عفان کا بیٹا تھا، جس نے قرآن حکیم پر خوب محنت کی، یعنی کہ جس نے قرآن مجید کے ساتھ کلام کیا۔ اور پھر حضرت شاہ ولایت حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت علی جو خدا کا شیر کہلاتا ہے، مہمان نوازی میں حد درجہ راحت محسوس کرتے تھے، اور انہوں نے مہمان کے ساتھ روٹی کھائی۔ اور پھر بادشاہوں کا بادشاہ، ہادی اعظم، فخر موجودات، احمد مجتبیٰ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، جو امت کے لیے شافی ہے اور فکر مند ہے، یقین رکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری امت کو جنت میں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اس کے بعد شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ یہ عرض کرتے ہیں شاہ ہمدان میر سید محمد ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ جنت میں جانے کے بعد وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ساتھ ہی رکھیں گے۔ تاریخ کے مطابق یہ عرض اور دلی خواہش آپ نے تب ظاہر کی تھی جب آپ رحمۃ اللہ علیہ شاہ ہمدانی یعنی کہ میر سید محمد ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ملاقات کی تھی۔